موضوع الدرس في أحوال السعداء ويليها قصة ضيف إبراهيم عليه السلام سورة الحجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے کافروں کا جہنمیوں کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد مومنوں کا ذکر فرماتے ہیں، متقین کا جن کا ٹھکانہ جنت ہے. کیونکہ اصولی بات ہے کہ جہاں بھی اشقیاء کا ذکر آئے گا تو بعد میں سعداء کے بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد، چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد سے واضح ہوتی ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں اہل جنت کا ذکر کیا ہے کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام اے سالمین من الآفات مسلم علیکم، تمہیں ہر آفات سے اللہ نے سلامتی عطا فرمائی ہے اور تم پہ سلام کیا ہے. آمینین اے من کل خوف و فزع، تم ہر قسم کے خوف اور گھبراہٹ سے امن میں ہو. ولا تخشوا من اخراج ولا انقطاع ولا فناء، جنت میں آنے کے بعد اب تم نہ ڈرو کہ تمہیں نکال دیا جائے گا یا یہ نعمتیں جو ہیں روک دی جائیں گی یا ختم ہو جائیں. بالکل نہیں. اب جنت ہے تو ہمیشہ ہے، زندگی ہے تو ہمیشہ ہے، نعمتیں ہیں تو ہمیشہ ہیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں، ابدی ہیں، سرمدی ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والزغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو دنیا میں جن کے ساتھ ان کا بغض تھا، جھگڑا تھا، عداوت تھی، لیکن جب جنت میں دونوں داخل ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے، کیونکہ اس میں اب نہ کوئی کینہ ہوگا نہ کوئی بغض ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ هكذا في هذه الرواية. والقاسم بن عبد الرحمن في روايته النبي أمامة ضعيف وقد روى سعيد في تفسيره حدثنا ابن فضالة اللقمان النبي أمامة قال يا لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل
حتی ینزع منہم سسب الزاری، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں کے دل سے وہ بغض نکال لیں گے، ہر چیز کا غصہ نکال لیں گے، اور ان کے اندر جو وہ حیوانی صفت تھی وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِن روایت قتادہ، یہ روایت صحیح ہے، ان کی روایت کے موافق ہے۔ حدثنا ابو المتوکل الناجی ان ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم فی الدنیا حتی اذا حذبوا ونقوا اذنوا فی دخول الجنة۔ ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ جب مومن یعنی مومنوں میں وہ لوگ جو گناہ گار تھے اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوں گے، جب ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے تو نکلنے کے بعد ایک پل ہے بین الجنت والنار، جنت و جہنم کے درمیان میں، وہاں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فَيَقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ مَظَالِمٍ، پھر ایک دوسرے کے ذمے جو حقوق تھے، جو مظالم تھے، ان کا بدلہ دیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا حُذِّبُوا وَنُقُوا، جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، اب اللہ حکم دیں گے کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقال ابن جرير قال تهذيب بن هارون قال أخبرنا هشام بن محمد وابن سيرين قال استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه عنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له فلما قال إني لا أراك إنما حبستني لهذا قال أجل قال إني لا أراه لو كان عندك ابن لعثمان إن حبستني قال أجل إني لا أرجو أن نكون أنا وعثمان قال الله تبارك وتعالى ورضانا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين۔ اس روایت میں محمد بن سیرین نے روایت کی ہے کہ اشتر جو ہے نا یہ خوارج کا آدمی تھا، اس نے حضرت علی کو ملنے کے لیے اذن چاہا، اجازت مانگی حضرت کے پاس۔ حضرت طلحہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو منع کر دیا، اجازت دی، پھر اجازت دی۔ فلما دخل، جب آیا حضرت علی کے پاس، کہا انی لا اراک انما حبستنی لہذا، انہوں نے کہا اچھا اس کی وجہ سے آپ نے مجھے روکا نہیں آنے دیا کہ طلحہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا اچھا انی لا اراہ لو کان عندک ابن لعثمان، اگر حضرت عثمان کا بیٹا بیٹھا ہوتا تو کیا پھر بھی تم مجھے روک دیتے؟ اب میں ہاں بالکل روک دیتا، کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں اور عثمان سب جو ہیں قیامت میں بھائی بن کے داخل ہوں گے، ہمارے دلوں میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف حسد نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہیں ہوگا۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين۔ وقال ابن جرير أيضا حدثنا الحسن محمد قال حدثنا أبو معاوية الزرير حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثنا أبو حبيبة مولى طلحة قال دخل عمران بن طلحة رضي الله عنه بعد ما فرغ من أصحاب الجمل۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمران ابن طلحہ حضرت طلحہ کے بیٹے تھے، حضرت علی کی خدمت میں آئے۔ یہ جنگ جمل کے بعد ہے، کیونکہ جنگ جمل کے اندر لڑائی جو ہوئی حضرت علی کے درمیان میں اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو اس میں طلحہ زبیر یہ سب حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ لیکن اب جب جنگ کے بعد ان کا بیٹا آیا تو آپ نے فرمایا انی لا ارجو ان یجعلنی اللہ اباک من الذین قال اللہ فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا، مجھے اللہ پر امید ہے کہ مجھے اور آپ کے باپ کو اس آیت کے مطابق قیامت میں بھائی بنا دیں گے، کوئی بغض باقی نہیں رہے گا اور ہم جنت میں اکٹھے داخل ہوں گے۔ وحدثنا الحسن قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو مالك الأشجعي ان ابي حبيبة مولى علي رضي الله عنه بعد ما فرغ من أصحاب الجبل فرحب به
آپ نے اس کی تکریم کی، احترام کیا، اکرام کیا، اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے، تمہیں اور تمہارے والدین کو ان لوگوں سے بنائیں گے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا مُتَقَابِلِينَ وَرَجُلَانِ جَالِسَانِ إِلَى نِعَاهِيَةِ الْبِسَاطِ فقال اللہ اعدل من ذلك تقتلهم بالامس وتكونون اخوانا. دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے کونے میں، کہنے لگے عجیب بات ہے، پہلے تو ایک دوسرے کا قتل کیا ہے تو اب تمہیں بھائی بنا کے داخل کریں گے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس نے یعنی اعتراض کیا. وقال علی رضی اللہ عنہ قوما ابعد ارض واسحقها فمن هم اذن ان لم اکن انا وطلحہ. اور میں اچھا تو اگر تم دور رہنے والے کیا سمجھو قرآن کو، تو اس آیت کے مصداق کون ہے؟ وہی تو ہے نا کہ جن کا دنیا کے اندر بغض تھا، عناد تھا، جھگڑا تھا، اللہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے. وذکر ابو معاویہ الحدیث بطولہ وروى وکیع ابان بن عبد اللہ البجلی عن نعیم بن ابی ہند عن ربعی بن خلاص علی انہو قال فی قام رجل من حمدان. حمدان قبیلے کا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ اعدل من ذالک یا امیر المؤمنین، کہ اللہ انصاف کریں گے، تم نے قتل کیا، تلواریں چلائیں، اب بھائی بن جائیں گے. قال وصاح به علی صیحۃ فظننت ان الکسرۃ دہدہ لها. حضرت علی نے ایک زبردست چیخ ماری، معلوم ہوتا تھا کہ اسے محل نہ گر جائے. ثم قال بدبخت، اگر ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اذا لم نکن نحن فمن هم. وقال سعید بن مسروق النبی تذکرہ وفیہ وقال رسول اعور ذلك فقام الیہ علی رضی اللہ عنہ فضربہ بشیء کان فی یدہ فی راسہ وقال فمن هم یا اعور اذا لم نکن نحن. حضرت علی اٹھے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی مری اس کے سر پہ اور کہا کانے اگر یہ ہم نہیں ہوں گے تو کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ وقال سفیان الثوری عن منصور عن ابراہیم قال جاء ابن جرموز قاتل الزبیر یستاذن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن جرموز جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا تھا وہ آیا اور اس نے حضرت علی سے ملنے کے لیے اجازت مانگی. فحجبہ طویلا، کافی دیر انتظار کرائی، پھر اجازت دی. فقال لهم اهل البلاء فتجفوهم فقالوا علی بفیک التراب. وہ کہنے کا اچھا ان کے ساتھ جو تیرے لیے مصیبتوں میں پڑے ان کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، اجازت بھی نہیں دیتے ہمیں ملنے کی. آپ نے فرمایا تیرے منہ میں مٹی اللہ ڈالے، میں اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا مُتَقَابِلِينَ. وقد روى الثوري عن جابر محمد النبي عن علي بن أبيه وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل أبي موسى سمع الحسن البصري يقول قال علي فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية. ہمارے بارے میں یہ آیت اتری ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا مُتَقَابِلِينَ. وقال كثير النوى دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت ولی ولیکم وسلمی سلمکم وعدوی عدوکم وحربی حربکم. کہنے لگا میری دوستی جو تمہارا دوست ہو میرا دوست، جس کو تم نے سب پناہ دی میں نے بھی اس کو پناہ دی، جو میرا دشمن عدوی ہے تمہارا دشمن، اور میری لڑائی ان سے جن سے تمہاری لڑائی. انا اسألک باللہ اتبرأ من ابی بکر و عمر، کیا تم ان سے بری ہو جاؤ گے؟ فقال قصرت اذن وما انا من المعتدین. آپ نے فرمایا میں اگر ابو بکر عمر سے برات کا اظہار کروں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. تولہما یا کثیر وما ادرکک فہو فی رکبتی ہذہ ثم تلا هذه الآیات اخواننا سر متقابلین. قال ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، سب بھائی ہوں گے کہ جنت میں. وقال رسول اللہ نبی تعالیٰ فی قول اخواننا سر متقابلین قال هم عشرہ. اس سے مراد وہ 10 صحابی ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن عوف و سعد و وقاص و سعید و زید عبد اللہ رضی اللہ عنہ، سب جنتی ہیں، سب بھائی ہوں گے. متقابلی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں کہ پیچھے بیٹھے ہوں. لا ينظر بعضهم في كفى بعض
وفي حديث مرفوع قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا حسان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا يحيى بن معين إبراهيم القومسي سعيد بن شرابيل زيد بن أبي وفا قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اخوانا علی سرر متقابلین فی اللہ انظر بعضهم الی بعض، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، خوش ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب، کوئی ان کو مشقت نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی جنت میں. کما جاء فی الصحیح ان اللہ امرنی ان ابشر خدیجہ ببیت، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بی بی خدیجہ کو خبر دے دوں، بشارت دے دوں کہ جنت میں اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا گھر بنایا ہے موتیوں کا، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں کوئی شور بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. وما ہم منہا بمخرجین، اور جو جنت میں داخل ہو گئے پھر ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. کما جاء فی الحدیث یا اہل الجنت ان لکم ان تصحوا فلا، اللہ فرمائے کہ اے اہل جنت اب تم ہمیشہ صحت میں رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم پہ موت نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، اور تم اسی طرح جوان رہو گے، کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوگے. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُقِيمُوا، ہمیشہ جنت میں رہو گے، ایسے کوچ نہیں کرو گے. فَلَا تَحْزَنُوا أَبَدًا. وقال اللہ تبارک تعالیٰ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنتیوں کو نہ تو نکالا جائے گا اور نہ وہ خود نکلنے کے لیے ارادہ کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی خبر کرتے نبئ عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے. اگر توبہ کرو گے، میرے رستے پہ آؤ گے تو میں بخشنے والا بھی ہوں اور مہربان بھی ہوں. اخبرنا یا محمد، اخبر یا محمد عبادی، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی میرے بندوں کو خبر دے دو، انہ ذو رحمت وذو عذاب علیم، میرے پاس رحمت بھی ہے اور پھر عذاب بھی ہے. وقد تقدم ذکر نذیرات رادرکی میں تردنا مقام الرجاء والخوف، تو بندوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اسی کا نام ایمان ہے. وذکر فی سبب نزولها ما رواه موسیٰ بن مسلم ثابت قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انس بن اصحابہ یضحکون، دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے ہیں کسی بات پہ. فقالوا اذکروا الجنت واذکروا النار، آپ نے فرمایا ہنسی مذاق میں وقت ضائع نہ کرو، جنت کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. رواہ ابن حاتم مرسل وقال حدثني مسنى حدثنا عيسى قال اخبرنا عبد المكي قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا مصعب بن ثابت حدثنا عاصم بن عبد الله بن ابي رواح عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب الذي يدخل من بنو شيبة، حضرت تشریف گئے جس دروازے سے بنو شیبہ. قال اراکم، ہنس رہے ہو. ثم ادبر حتى اذا كان عند رجعين القهقرى، حتیم تک گئے پھر واپس آئے. فقال انی لما خرجت جاء جبریل علیہ السلام قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ظلمتک ان عبادی، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، ہنسنے بھی دو، ہنسنا بھی جائز ہے لیکن زیادتی نہ ہو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. قال لو یا العبد قدر فی اللہ وما دخل من حرام، اگر بندے کو اللہ کی رحمت اور معافی کا اندازہ ہوتا کہ وہ کتنی بڑی ہے تو شاید وہ پھر گناہوں سے بچتا بھی نہ. وَلَوْ يَعْلَمُ الْعَبْدُ قَدْرَ عَذَابِ اللَّهِ، اور اگر وہ جانتا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے تو اپنے نفس کو روک کے رکھتا، کبھی گناہوں کا خیال بھی نہ کرتا. واللہ اعلم.